اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سروراں حضور سیدی و مولائی و آقائی و منجائی احمد مرتبہ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلب کے دربار میں، مولا پاک میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے۔ ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، آپ کو مسلمانوں کی تاریخ میں عروج و زوال کی بے شمار داستانیں نظر آئیں گی۔ بڑے بڑے ظالم و جابر آئے ہیں اسلامی تاریخ کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ پھر کوئی پاک حسین کا پیروکار پیدا فرماتا تھا اور وہ ذلت و رسوائی میں پستے ہوئے مسلمانوں کو دوبارہ سے عروج کی بلندیوں پہ لے جاتا تھا۔ کبھی اگر عیسائی اپنا تسلط جماتے ہیں صلیبی جنگوں کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرماتا ہے۔ کبھی کوئی ظالم جابر یزید جیسا بدبخت آتا ہے تو اللہ پاک حسین کو اس کے مقابل کھڑا کر دیتا ہے۔ حجاج بن یوسف ثقفی جیسے ظالم ترین لوگ بھی اس دھرتی پہ گزرے ہیں۔ ہلاکو خان، چنگیز خان، ان کے ظلم اور بربریت کی داستانوں سے کون واقف نہیں ہے، جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، بستیوں کی بستیاں اجاڑ کے رکھ دیں۔ جب دریائے دجلہ میں مسلمانوں کی کتابوں کو بہایا گیا تھا تو کتنے دن تک دریائے دجلہ کا پانی کالا ہو کے بہا تھا، ان کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے۔ قتل عام کرنے کے بعد انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید اب مسلمانوں کا نشان مٹ جائے گا، لیکن عین اس سال آپ تاریخ کا مطالعہ کریں جس سال بغداد ٹوٹ رہا تھا، بغداد پہ ظلم و بربریت ہو رہی تھی، اسی سال اللہ تعالیٰ نے اوغوز خان کا خاندان کے اندر حضرت غازی سلطان عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیدا فرمایا، جنہوں نے دوبارہ سے اسلام کے جھنڈے کو تھاما۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ عروج و زوال سے بھری ہوئی ہے، بڑے بڑے کٹھن دور بھی آئے ہیں، لیکن مسلمان اپنی وراثت، اپنی ثقافت اور قرآن مجید، قرآن رشید کی تعلیمات کے ذریعے اپنے ماضی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ٹہنی سے نہیں ٹوٹے تھے، وابستگی تھی دین کے ساتھ۔ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر اب رات ہے تو دن چڑھے گا، اگر آج ہم پس رہے ہیں تو کل اللہ تعالی ہمیں طاقت بھی عطا کرے گا، اگر آج زوال پذیر ہے تو کل اللہ تعالی عروج بھی عطا فرمائے گا، اور وہ اس کے لیے کوشاں بھی رہتے تھے۔ ان کی زندگی کا عین مقصد یہی ہوتا تھا۔ وہ اقبال نے کہا تھا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ان کی زندگی کے مقاصد یہی تھے، لیکن کیا ہوا، آج 3 صدیاں گزرنے کو ہیں، 3 صدیاں ہو گئی ہیں، مسلمانوں کی ذلت کی رات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔
دنیا کے کونے کونے میں ظلم ہوتا ہے تو مسلمانوں پہ، قتل عام ہوتا ہے تو مسلمانوں کا، برما کے اندر زندہ مسلمانوں کو آگ لگائی جاتی ہے، ایک ایک گھڑا کھود کے 100 بندوں کی میتوں کو اس گھڑے کے اندر پھینکا جاتا ہے، ماؤں کے سامنے بیٹوں کو جسموں کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، نوجوان بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، ہر جگہ ظلم کی چکی میں مسلمان پس رہا ہے، لیکن جس سے پوچھو وہ کہتا ہے دہشت گرد تو مسلمان ہے، دہشت گرد بھی بن گئے اور ظلم بھی ہم پہ ہو رہا ہے۔ اصل سبب جو بزرگوں نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ ماضی کے اندر مسلمانوں کا تعلق قرآن کے ذریعے، حدیث پاک کے ذریعے، دین اسلام کی تعلیم کے ذریعے اپنے ماضی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ 1000 سال گزرنے کے باوجود بھی 1000 سال پیچھے ان کے دل کے تار جڑے ہوئے تھے، ان کی زندگیوں کا مقصود اور منشور اور آئیڈیل اور نمونہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیاں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن آج ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ دشمن نے ہم پہ حملہ کیا ہماری اولاد والے معاملے پہ، انہوں نے ہماری اولاد کو تعلیم ایسی دی، نظام ایسا دیا، ان کو ذہن ایسا دیا۔ اب دیکھیں نا، دشمن حملہ کر دے پاک پتن والے بارڈر پہ اور فوج ساری واگا بارڈر پہ اکٹھی کر دیں تو دشمن کو جب وہ فائدہ ہوگا اور اپنا نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ دشمن نے ہماری اولاد پہ حملہ کر کے ہمیں دوسری سمت جا کے کھڑا کر دیا، ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کی جب وہ ان کے معاملات، لیکن دوسری طرف اس نے اولاد پہ حملہ کیا اور ہماری اولادوں کو اپنے نظام، اپنے رنگ، اپنی تعلیم، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کے اندر اس نے رنگنا شروع کر دیا۔ میں نے عرض کی یہ 300 سال پہلے چلے جائیں، جیسے بھی تھے لیکن کم از کم اپنے ماضی کے ساتھ ان کا تعلق تھا، وہ فخر کرتے تھے تو اس بات پہ کہ ہم محمد بن قاسم کے پیروکار ہیں، وہ فخر کرتے تھے تو اس بات پہ کہ ہم ان اللہ تعالیٰ کے شیروں کے غلام ہیں کہ جنہوں نے کیسر و کسریٰ کی سپر پاوروں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ لیکن آج ہماری آنے والی نسل کا مطمع نظر ہی بدلتا جا رہا ہے، ان کا ذہن مدینے سے ہٹ کے یورپ کی طرف ہوتا جا رہا ہے۔ انگریزوں نے 1000 سال مسلمانوں سے جنگیں لڑیں، اخیر تنگ آ کے انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں پہ ہم غالب نہیں آ سکتے، مسلمانوں کو ہم شکست نہیں دے سکتے، انہوں نے پھر منصوبہ یہ بنایا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، کہ جو ان کا عرب کے ساتھ تعلق ہے، جو ان کا 1400 سال پیچھے تعلق ہے، اس تعلق کو توڑو، ان کا تعلق یورپ کے ساتھ جوڑو۔ جب مدینے سے کٹ کے یورپ سے جڑ جائیں گے پھر ان کا ذہن ہمارے رنگ کے اندر رنگ جائے گا، جب ذہن ہمارے رنگ کے اندر رنگے گا۔ اب دیکھیں نا، آج کہتے ہیں جی مسلمان دھوکہ کرتا ہے، مسلمان باہر کے ممالک کے اندر جائیں نا تو ہم پہ ٹھپے لگائے جاتے ہیں، جی مسلمان فراڈ کرتے ہیں، مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان خیانت کرتے ہیں، مسلمان ملاوٹ کرتے ہیں۔ او میرے بھائی، جو مسلمان ہے وہ خیانت بھی نہیں کرتا، جو مسلمان ہے وہ بد دیانتی بھی نہیں کرتا، جو مسلمان ہے وہ ملاوٹ بھی نہیں کرتا، جو مسلمان ہے وہ جب وہ تجارت کے اندر دھوکہ دہی بھی نہیں کرتا۔ اور یہ سارے معاملات جو ہماری شان تھی، جو ہمارا ترہ امتیاز تھا، سب یورپ ہم سے سیکھ کے ہمیں اپنا رنگ دے کے، اور آج وہ فخر سے کہتا ہے جی مسلمان، یہ ان کا کردار ایسا ہے، یہ تو مسجد کے لوٹے بھی نہیں چھوڑتے۔ اصل جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آج اولاد کے معاملے میں ماں باپ بے فکر ہو گئے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ہر ایک نگران ہے، ہر ایک حاکم ہے، ہر ایک نگہبان ہے۔ حاکم صرف وزیر اعظم ہی نہیں ہے،
हाकिम सिर्फ सदर पाकिस्तान ही नहीं है, फरमाया तुम में से हर एक निगरान है, हर एक निगहबान है। अब वो कैसे हो गया, हर एक हाकिम कैसे हुआ? फरमाया कि तुम में से जो हाकिम वक़्त है उसके ऊपर पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है, और जो छोटे लेवल पे आते जाएंगे इसी तरीके से जिम्मेदारियां कम होती जाएंगी। और हर बंदा अपने घर का निगरान है। मर्द के पीछे उसकी औरत घर की निगरान है, उसके घर की निगरानी करे, उसके माल की हिफाजत करे, उसकी इज्जत पे पहरा दे, और गैर मर्द पे ना खुद उसकी तरफ आंख उठाए ना गैर को अपनी तरफ देखने दे। ये जिम्मेदारियां हैं, ये निगरानियां हैं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायतिही। औलाद पैदा की, खुली छोड़ दी, ये तो जानवर भी पल जाते हैं, जवान तो वो भी हो जाते हैं। इंसान और जानवर में फ़र्क ये है कि इंसान और ख़ुसूसन मुसलमान शरीयत मुतहरा के रंग के अंदर रंग के आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के तरीक़ों पे चल के अपनी औलाद को उन रस्तों पे चला के खुद भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनता है, अपनी औलाद को भी आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी सिखाता है। और जब इस रंग के अंदर रंग जाता है, खुदा की कसम बैठा ज़मीन पे होता है, आसमान के फरिश्तों से भी बुलंद मुकाम उसका होता है। फरमाया कुल्लुकुम राइन, हर एक निगरान है, हर एक से पूछा जाए। हज़रत फ़ारूक आज़म जैसा बंदा, आपके बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने 10 साल बाद आपको ख्वाब के अंदर देखा था, और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने माथे से पसीना साफ़ करते हुए आ रहे थे। अर्ज़ की अब्बा जी खैर है, बड़े थके हुए लग रहे हैं। पर मैं 10 साल हो गए दुनिया से पर्दा किए हुए, अल्लाह की बारगाह में फ़रिश्तों को हिसाब दे रहा था, आज हिसाब से फारिग हुआ। हम तो जन्नती हैं, हमारी तो जन्नत की टिकट जेब के अंदर है, हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं जाना। तो शेर भी हमारे नात खां ऐसे पढ़ते हैं कि ऐसा कबर च फरिश्तियां नाल भी लड़ पैना है। इस तरीके का हमारा ज़हन बन गया, इस तरीके का हमारा म्यार बन गया। और मैंने अर्ज की कि ये औलाद ये जिम्मेदारी है, अगर आज इनकी निगहबानी ना की, अगर आज इनकी रखवाली ना की, आने वाला वक्त तबाह बर्बाद होगा। अगर जब वो अब कोई बर्बादी, अब कोई तबाही नज़र आ रही है तख़य्युलात के अंदर, फ़िक्रों के अंदर, किरदार के अंदर, इसमें कुछ ना कुछ कसूर पीछे ज़रूर आया है, कुछ ना कुछ कमियां पीछे ज़रूर आई हैं, जिनकी वजह से अब रंग ढंग बदला हुआ है। अगर तब कुछ कमियां थीं, अब रंग बदला हुआ नजर आ रहा है, तो अंदाजा करें कि अब अगर लापरवाही मजीद बढ़ती जा रही है तो आने वाला वक्त क्या मंजर दिखाएगा, और किस स्टेज पे लाके जब वो आने वाली नस्लों को खड़ा करेगा, और इस्लाम से हम कितना दूर हो जाएंगे। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क़ रिसालत अशाह इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हकूक़ का बयान करते हुए आपने तकरीबन 60 के करीब हकूक़ औलाद के लिखे हैं। अगर माँ बाप इनको अदा नहीं करेगी तो कल को शिकवा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो रियाया, तुम तो निगरान थे, तुम तो निगहबान थे, हाकिम थे, तुमने क्यों इन चीज़ों का ख्याल न किया। पहला हक मैंने पिछले जुमा में भी इसका अर्ज़ किया कि निकाह करे तो बीवी अच्छी करे, दीन को देखे, खूबसूरती ना देखे, माल और दौलत ना देखे। नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो, यहूदी माल देख के निकाह करते हैं, ईसाई हुस्न देख के निकाह करते हैं, बुत परस्त ये नसब देख के निकाह करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी ना देखना, ना माल देखना, ना जमाल देखना, ना हसब नसब देखना, फरमाया तुम दीन देखना। औरत दीन की ताबेदार होगी, तुम्हारी आने वाली नस्लों। आज एक जुमला बोला जाता है, कहा जाता है एक औरत की तालीम पूरे ख़ानदान की तालीम है। एक औरत को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना, गोया कि पूरे ख़ानदान को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना है। जुमला ठीक है, लेकिन जिस जगह बोला जाता है ना वो जगह ठीक नहीं है। हम इससे मुराद ये मौजूदा निज़ाम तालीम लेते हैं। यार ईमानदारी से बताएं, अगर यही निज़ाम तालीम मुराद हो तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन का तालिब इल्म जब अपने घर से निकलता है फरिश्ते पाँव के नीचे पर बिछा देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन का तालिब इल्म अगर किसी बस्ती से गुजर जाए, अल्लाह पाक 40 दिन उस बस्ती के कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। और आपके तालिब इल्मों के रंग ढंग अगर देखें तो ये इनके करतूत कोई नजर आते हैं?
تو یہ ان کے لیے نہیں، وہ دین کے طالب علم کے لیے ہے۔ تو وہی مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت کو ہم نے شریعت مطہرہ کے رنگ کے اندر رنگ دیا نا، خدا کی قسم پھر اس کی اولاد کوئی فرید الدین کے رنگ میں نظر آئے گی، کوئی مہر علی کے رنگ میں نظر آئے گی۔ اسی وجہ سے بنیاد قرار دیا، فرمایا نکاح کرتے ہوئے دیکھو، مال و دولت نہ دیکھو، حسب نسب نہ دیکھو، جمال نہ دیکھو، ان تمام چیزوں کو پس پشت کر کے صرف شریعت دیکھو، صرف دینداری دیکھو، صرف حیا دیکھو، اور یہ دیکھو وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پہ پیرا دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ اور دوسرا، جب نکاح کا معاملہ ہو جائے اس کے بعد بزرگوں نے احتیاطیں لکھی ہیں، فرماتے ہیں کہ میاں بیوی اپنی خلوت کے اندر بھی احتیاط کریں، اپنی تنہائی کے اندر بھی احتیاط کریں، جانوروں کی طرح برہنہ ہو کے ایک دوسرے سے نہ ملیں۔ فرمایا تمہاری اولاد بے حیا ہوگی، اپنے معاملات کے اندر بھی حیا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اب دیکھیں بچہ جب آنکھ کھولتا ہے نا تو لامحالہ طور پہ اس کی آنکھوں کے سامنے جو نمونہ ہوتے ہیں نا وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ ان سے سیکھتا ہے۔ میں اپنی مثال دوں گا، یہ میرے بچے ہیں، یہ عموماً آپس میں بیٹھے ہوں گے تو باتیں کرتے ہوں گے، ایک نا بیٹھ کے نا وہ کہے گا ابو اس طرح بہندے نے، پھر وہ آپس میں بات کریں گے کہ ابو جب گھر آتے ہیں نا تو وہ جب وہ امی کی طرف سے وہ اس کو ایسے بلاتے ہیں، وہ اس طریقے سے، وہ وہی کیفیت، وہ ایک ایک لفظ ان کے ذہن کے اندر نقش ہوتا ہے۔ وہ کہیں گے جی ابو چائے ایسے پیتے ہیں، ابو کھانا ایسے کھاتے ہیں، جب وہ امی ایسے فلاں کام کرتی ہے۔ او میرے بھائی تمہارا کردار ان کے لیے نمونہ ہے، جب ان کی آنکھ کھلے گی، سوجھ بوجھ ان کو آنا شروع ہوگی، تمہارا کردار ان کے سامنے ہوگا۔ تم نے شادی کے بعد اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے معاملات، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا چلنا پھرنا، اپنا رنگ ڈھنگ بدلو گے تو اس اولاد پہ اثر ہوگا، وگرنہ ہم نے دیکھا ہے اکثر ایسے ہوتا ہے، ماں باپ کے اندر جو رنگ ہوتے ہیں نا، جو برائیاں ہوتی ہیں، جو بدکاریاں ہوتی ہیں، وہ اولاد کے اندر لامحالہ طور پہ منتقل ہوتی ہیں۔ وہ اگر کوشش بھی کریں تو لاکھ کوششوں کے باوجود وہ منتقل ہونے سے رکتی نہیں ہے۔ وہ ہے تو کہاوت پرانے بزرگوں کی، لیکن ایک حقیقت ہے، ماں پر دھی اور پتا پر گھوڑا، بوتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا۔ حرام سے خود بھی بچو، اپنی بیوی کو بھی بچاؤ، کیونکہ اس کا اثر اولاد پہ ہوگا۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر کے اندر تھے، اگر والدہ ماجدہ کبھی کوئی مشکوک چیز، ایک ہوتی ہے حرام، ایک مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اس سے نیچے آ کے نا ایک درجہ آتا ہے مشکوک کا، جس میں شک ہوتا ہے بھئی پتہ نہیں جائز ہے یا نہیں جائز۔ فرمایا اگر مشکوک چیز کوئی اپنے پیٹ کے اندر ڈال لیتی تو پیٹ کے اندر بے چینی ہو جاتی، ہلچل ہو جاتی، اور اس ہلچل کی وجہ سے آپ کو انگلی حلق کے اندر ڈال کے وہ جو کھایا ہوتا اس کو باہر نکالنا پڑتا۔ تو ان چیزوں کا جو ہے وہ احتیاط نکاح کے بعد خود بھی اپنی آنے والی نسل کے لیے ان چیزوں کی احتیاط ضروری ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دینا، اگر بیٹا ملے تو تب بھی خوشی کا اظہار کریں، لیکن اگر اللہ بیٹی دے نا تو تب بھی خوشی کا اظہار کریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اللہ جس کو 4 بیٹیاں دے وہ ان کی تربیت اسلام کے اصولوں کے مطابق کر کے جوان ہونے کے بعد ان کا نکاح کر دے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جس کی 4 نہ ہوں، فرمایا اگر 3 ہوں اور ان کی تربیت اسلام کے مطابق کرے وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر 3 بھی نہ ہوں 2 ہوں، فرمایا 2 کی تربیت اسلام کے مطابق کرو، اللہ اس کو بھی جنت میں میرے ساتھ رکھے گا۔ میں نے عرض کی لجپالا جس کی 2 بھی نہ ہوں 1 ہی ہو، میرے مصطفیٰ مسکرائے، فرمایا اگر اللہ ایک بیٹی دے وہ اس کی تربیت اسلام کے مطابق کرے، فرمایا جب وہ جوان ہو اس کا نکاح کر دے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پرانے دور کی جو بات تھی وہ تو تھی، لیکن اب بھی ایسا فرسودہ ذہن پایا جاتا ہے کہ بیٹے کی پیدائش پہ تو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ بیٹی دے دے تو تب چہروں پہ سلوٹیں آ جاتی ہیں۔ یہ بیٹی کی حق تلفی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بیٹی دے تو اپنا چہرہ بگاڑ لو اور چہرے پہ غم کی کیفیت طاری کر لو، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ملنے پہ ناخوشی نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا حق آپ ماریں گے اگر بیٹی کی پیدائش پہ آپ خوشی کا اظہار نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھیں خوشی کے اظہار سے مقصود یہ نہیں ہے کہ بندہ بھنگڑے ڈالے، خسرے نچائے، اور نہیں میرے بھائی، خوشی کا اظہار یہ ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ انعام کرے تو اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے کے اندر جھکایا جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، احباب رشتہ داروں تعلق داروں کے اندر شیرینی تقسیم کی جائے، یہ خوشی کا اظہار ہے۔ اللہ رسول کے نام کی محفل کی جائے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک پڑھی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، یہ خوشی کا اظہار ہے۔ یہ خوشی کا اظہار نہیں ہے جو آج کل ہم کرتے ہیں، یہ تو بے حیائی ہے۔ اور پھر فرمایا بیٹیوں کے دلوں کے آبگینے بڑے نازک ہوتے ہیں، ذرا سی بات بھی ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتی ہے، لہٰذا دنیا کے بلکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر میں کوئی چیز کھانے والی لے کے آؤ، فرمایا پہلے بیٹیوں کو کھلاؤ پھر بیٹوں کو کھلاؤ، اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے، ان کا اچھا نام رکھا جائے، یہ اولاد کا حق ہے، ان کے نام برے نہ رکھے جائیں۔ یار آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے نام دیکھیں نا تو عجیب حیرت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے گھر میں کیا ہوتا ہے، تمہیں تمہارا کیا جاتا ہے اگر تمہارے گھر میں ایک محمد ہو، دو محمد ہو، تین محمد ہو، اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھو۔ اور تمہارا کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے نا اپنے سارے بیٹوں کا نام محمد رکھا، بلانے کے لیے نام الگ الگ رکھ لیے، اس کا سبب ہے کہ عموماً ہم بچوں کا نام بگاڑ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ نام تو سب کا محمد رکھا ہے لیکن بلانے کے لیے اور نام رکھ لیا تاکہ اگر بگڑ بھی جائے تو اور نام بگڑے، میرے آقا کا نام نہ بگڑے۔ بلکہ اللہ اکبر کبیرہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر بیٹے کا نام محمد رکھو، اگر وہ محفل کے اندر آئے نا تو اس کو بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ دو، جس کا نام محمد ہے نا اس کا ادب کرو، اس کے نام کے ادب کی وجہ سے اس کو تھوڑی سی اہمیت دوسرے بچوں سے زیادہ دو، اور قربان جائیں میرے مصطفیٰ نے بھی انعام کی خیر کر دی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا، دو احادیث ہیں ان میں سے ایک میں عرض کرنے لگا ہوں، فرمایا اللہ پاک فرمائے گا چل اٹھ جا جنت کے اندر، دوسرے کا فرمائے گا چل بھی اٹھ تو بھی جا جنت کے اندر، چل تو بھی اٹھ چل جا جنت کے اندر۔ وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے مولا ہمارے پلے تو عمل ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں جنت میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا تمہارے نام میرے حبیب کے نام سے ملتے ہیں، کوئی محمد ہے کوئی احمد ہے، یہ میرے محبوب کے نام ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ نام میرے محبوب کا ہو اور میں ان کو جہنم کے اندر جلا دوں۔ اور دوسری حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا اے محمد اٹھو اور جاؤ جنت کو۔ آقا کریم علیہ السلام کو خطاب ہوگا، میدان محشر میں ہزاروں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ جنت کی طرف چل پڑیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا اور تم کدھر جا رہے ہو؟ میں نے تو اپنے محبوب محمد کو کہا تھا تم کس سمت چل پڑے؟ وہ کہیں گے کہ مولا ہم نے سمجھا کہ شاید ہمیں خطاب ہوا ہے کیونکہ ہمارے نام بھی تو محمد ہے نا۔ اللہ پاک فرمائے گا اچھا چلو اپنے محبوب کے نام محمد کے صدقے تم سب کو میں جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ میرے بھائی پاک ناموں کی برکتیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اولاد کی دولت دے یہ الٹے سیدھے نام نہ رکھیں بلکہ اچھے خوبصورت نام اولاد کے رکھنے چاہیے۔ اور جب اولاد سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت ان کی شروع ہو جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کو قرآن کی تعلیم دے، بلکہ بزرگ فرماتے ہیں سب سے پہلا جملہ جو بچے کی زبان سے نکلے وہ لفظ اللہ ہونا چاہیے، اور اللہ کے بعد جو بچے کو سب سے پہلے بولنا چاہیے وہ لا الہ الا اللہ بولنا چاہیے۔ لیکن یہاں کیا ہے میرے بھائی، گانے، بے حیائیاں، گالیاں بکتے ہیں ہمارے بچے جب وہ ان کا زبانوں سے پہلے جملے نکلتے ہیں۔ لیکن سبب کیا ہے؟ کیونکہ ماں باپ کا رنگ وہی ہے، وہ اسی رنگ کے اندر رنگتے ہیں، لامحالہ طور پہ وہ جو ہے وہ خود بخود وہ رنگ ان پہ چڑھتا ہے، اور جو ان کے سامنے زیادہ لفظ بولا جاتا ہے وہ خود بخود وہ بھی بولتے ہیں۔ اور میرے بھائی ان کے سامنے یہ الٹے سیدھے یہ گالیاں، یہ بے حیائیاں، یہ فحاشیاں، یہ گانے، یہ بغیرتیاں، یہ عیاش، ان چیزوں کو نہ رکھو ان کے سامنے۔ جب پاک چیز رکھو گے لامحالہ طور پہ جب اس کی زبان بولنا شروع ہوگی وہ خدائے وحدہ لا شریک کا نام ہی بولے گی۔ اور بیٹیوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کے معاملات میں بڑی احتیاط کرے۔ جب بیٹیوں کی عمر 9 سال ہو جائے نہ اپنے ساتھ سلائے نہ بھائی کے ساتھ سونے دے، نہ محرم رشتہ تو بڑی دور کی بات ہے نا، باپ سگا باپ بیٹی کو 9 سال کے بعد اپنے ساتھ نہ سلائے،
یہ اخباروں کے اندر دیکھتے ہیں نا کہ محرم رشتوں کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، ماں باپ بے توجہی کر جاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو رستہ ہمیں بتا دیا نا، خدا کی قسم اتنا صاف ستھرا ہے، اگر ان اصولوں کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کر لو گے نا، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، بچی بھی با حیا ہوگی، بچہ بھی جو ہے وہ غیرت کا پیکر بن کے ابھرے گا۔ فرمایا کہ نہ اپنے ساتھ سلائے نہ بھائی کے ساتھ سونے دے، خاص نگہداشت شروع کر دے 9 سال کی عمر میں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شادی برات میں جہاں گانا اور ناچ ہو ہرگز ہرگز نہ جانے دے۔ لیکن آج تو گھروں میں چل رہے ہیں، گانے بھی چل رہے ہیں، ناچ بھی ہو رہا ہے اور فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہیں۔ یہ سب بے حیائیاں اور بے غیرتیاں جب اپنے گھروں میں ہو رہی ہیں، اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک، بلکہ اگلا جملہ فرماتے ہیں اگرچہ خاص اپنے سگے بھائی کے گھر کے اندر کیوں نہ ہو، یعنی سگے بھائی کے گھر کے اندر بھی اگر یہ بے حیائی والے معاملات ہیں، اپنی 9 سال کی بیٹی کو وہاں پہ نہ جانے دے۔ آج تو بچیوں کو پھول پکڑا کے برات کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ اب تو بچیوں کو چھوڑ کے اب تو جوان لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ یار ایمانداری سے بتائیں، یہ بغیرتی نہیں ہے؟ اگر یہ بغیرتی نہیں ہے تو پھر پتہ نہیں بھئی، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ بغیرتی اور کس کو کہا جاتا ہے، یا اور اس کے کوئی سینگ ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ بچیاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ نازک آبگینے ہیں، بلکہ فرمایا کہ گانا شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے، اور خصوصاً بچیوں کے دل ذرا نرم ہوتے ہیں۔ وہ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ایک صحابی حضرت عامر ابن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آواز بڑی سریلی تھی، اور اس سفر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیویاں بھی تھیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے وہ صحابی آگے آگے چل کے حدیث پڑھ رہے تھے۔ حدیث عرب کے اندر اشعار پڑھے جاتے تھے سفر کے دوران، کہ جس کی وجہ سے سفر ذرا آسانی سے کٹ جائے، وہ اپنی دل جوئی کے لیے وہ اشعار پڑھتے تھے۔ جیسے آج کل وہ تو نہیں کہیں گے، آج کل تو گانے چلتے ہیں گاڑیوں کے اندر، لیکن وہ اشعار بھی کچھ مہذب ہوا کرتے تھے۔ وہ حدیث پڑھ رہے تھے لیکن آواز بڑی سریلی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او عامر ابن اقوع، اوے کچھ رحم کر، ان نازک شیشوں کو نہ توڑ، یعنی عورتیں جو ساتھ ہیں، فرمایا ان کے حال پہ رحم کر، اپنی آواز کو پست کر۔ میرے بھائی ماحول دیکھے، میرے مصطفیٰ موجود ہے، اشعار بھی پاک ہے، پردے والا بھی صحابی رسول ہے، لیکن عورتوں کی موجودگی میں میرے پاک نبی نے منع کر دیا۔ فرمایا یہ آواز کی خوبصورتی یہ بھی عورت کے دل پہ اثر کرتی ہے، لہٰذا اپنی آواز کو پست کر لے۔ او یار اس ماحول کو دیکھیں اور آج کے ماحول کو دیکھیں تو کیا ہمیں زمین آسمان کا فرق نہیں نظر آتا؟ لیکن اس کے باوجود اگر ہم اپنی بچیوں کو ناچ گانے سے نہیں بچائیں گے، جس گھر کے اندر ناچ گانا ہو، آج کل تو بچیوں کو بھیجا جاتا ہے کہ ڈھولکی بجنی ہے، 10 دن پہلے شادی ہو جس گھر کے اندر اسپیشل طور پہ بچیاں جاتی ہیں کہ جی ہم نے ڈھولکی بجانی ہے، کوئی ٹپے گانے ہیں، کوئی گانے جو ہے وہ گانے ہیں، یہ جی خوشی کا موقع ہے، اور پھر لوگ خوشی کے ساتھ بھیجتے ہیں، ماں باپ روکتے بھی نہیں۔ اگر آج نہیں روکا، کل کو عزت داغدار ہو گئی، خدا کی قسم مجرم وہ نہیں ہوگی، باپ بھی مجرم ہوگا، سگا بھائی بھی مجرم ہوگا، کیونکہ اس نے ان کو گناہ کے رستے سے روکا نہیں ہے۔ اور پھر باتیں تو اور بھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بڑی تفصیل سے، میں نے عرض کی تھی 60 کے قریب حقوق اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے لکھے، اور خصوصاً سے بچیوں کے الگ سے لکھے۔ فرمایا بچیوں کو گھر پردے کے اندر رکھے، پردہ سکھائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات کی سیرت ان کو پڑھائے، اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے قصے ان کو سنائے۔ آج تو قصے سننے سنانے کا تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، نا سیرت نہ ہمیں پتہ ہے نہ ہم نے اولاد کو سکھانی ہے، ان پاک بیبیوں کا کردار۔ تو میرے بھائی ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی اولاد کی طرف توجہ نہ دی تو جس تیزی کے ساتھ معاشرہ رنگ بدل رہا ہے، اور جتنی تیزی کے ساتھ بے حیائی اور فحاشی پھیل رہی ہے، بڑے بڑے مہذب گھرانے، بڑے بڑے، یار ہم نے تو مولویوں کے گھرانے دیکھے ہیں، بڑے بڑے پیروں کے گھروں کے اندر نقب لگتی ہوئی دیکھی ہے۔ تو
اسی وجہ سے فرمایا اپنی اولادوں کو پردہ سکھاؤ، پردہ سکھاؤ۔ بلکہ اللہ حضرت نے تو کمال کر دی، فرمایا صحیح حدیث پاک میں اولاد کو سورہ یوسف شریف کی تعلیم نہ دو، کیونکہ اس میں مکر زنا کا ذکر ہے، عورتوں کے مکر کا ذکر ہے۔ وہ بی بی زلیخا نے، وہ یار قرآن تعلیم سے مراد یہ کہ ان کو ترجمہ نہ پڑھاؤ، حالانکہ ہے تو قرآن، لیکن کیوں منع کیا یار؟ جب قرآن کے ترجمے سے منع کیا جا رہا ہے تو باقی جو ڈائجسٹ ہے اور جو کہانیاں اور جو معاملات ہیں اور جو موبائلوں میں جو کچھ ہے، جب قرآن سے منع کر دیا ہے تو پھر موبائلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ پھر آپ کے سامنے ہے، اور نوجوان اس کو بخوبی سمجھتے ہیں، ان سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایسے ہی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں نا، ہمارا نوجوان ہے نا، اس نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اب کہتے ہیں جی جو ہے نا بچی فلانے کی خراب ہے میری نہیں ہو سکتی۔ او میرے بھائی نہیں، یہ بات نہیں ہے، تربیت ضروری ہے، پیدا ضروری ہے، جو اصول ہیں ان کی پابندی کریں گے تو تب اولاد بچے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے عقید عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات آخر میں ضرور کرنا چاہتا ہوں، پچھلے جمعۃ المبارک میں نے مقدس اوراق کے بارے میں گفتگو کی تھی، لیکن کوئی کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی۔ یار ایک چھوٹی سی احتیاط ہم کر لیں نا، یہ اگر ہم یہ مسجد کے قرب و جوار کی روڑیاں ہی دیکھیں نا تو ان میں جو گھروں سے شاپر آتے ہیں، ان شاپروں کے اندر بچوں کی پھٹی ہوئی کاپیاں جن پہ وہ اپنا ہوم ورک کرتے ہیں، اور ان پہ باقاعدہ اس میں محمد لکھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامیات کی ہیں، جب پھر ان میں قرآنی آیات بھی ہوں گے، سرکار کا نام پاک بھی ہوگا۔ یار اگر میرے گھر سے کوڑے کا شاپر نکلتا ہے اور اس کوڑے کرکٹ کے اندر میرے پاک نبی کا لکھا ہوا نام نامی اس میں گرامی ہے تو مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا؟ میں مجرم نہیں ہوں؟ اگر آپ کے گھر سے کوڑے کا شاپر نکلتا ہے اور اس میں بچوں کی اسلامیات کی کاپی کے پھٹے ہوئے اوراق ہیں، آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا؟ آپ عاشق رسول ہیں؟ بس وہ جرم تو سری لنکا والے نے کیا تھا، کم از کم اگر اتنا خیال کر لیں کہ جو گھر سے شاپر نکلتا ہے نا وہ نہ پھٹے۔ اور دوسرا یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں یار گلیوں کے اندر، کاغذ پھاڑ کے نا اپنی کاپیوں کے وہ پرچیاں بنا کے ان کی، جیسے یہ نوٹ نہیں نچھاور کیے جاتے براتوں پہ، یہ نقل اتارتے ہیں بڑوں کی، کیونکہ اثر تو ہونا ہے، وہ نقل اتارتے ہیں بڑوں کی، وہ جناب والا گلیوں کے اندر وہ کاپیوں کے اوراق پھاڑ کے، اور میں نے کل گزرتے ہوئے دیکھا تھا اردو لکھی ہوئی کاپیوں کے اوپر، اور پھر لامحالہ طور پہ کہیں نہ کہیں کوئی مقدس نام بھی آ جاتا ہے، تو بچوں کو سکھائیں، آداب سکھائیں۔ پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بابے ہمارے سیانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سپارہ اگر ہاتھ سے گرتا تھا نا تو چپیڑ پڑتی تھی دڑال سے، اور ماں کہتی تھی چل اینا آٹا جا کے نا وہ فلانے غریب کو دے کے اب مسجد کے گلے میں اس کا جرمانہ ڈال کے، تجھے حیا نہیں ہے؟ تیرے ہاتھ سے سپارہ چھوٹ گیا۔ وہ سپارہ ہاتھ سے چھوٹتا تھا تو اتنی سختی ہوتی تھی، اب تو قرآن پاک ہاتھ سے گرتے ہیں بچوں کے، نہ ماں کو پرواہ ہوتی ہے نہ باپ کو پرواہ ہوتی ہے، اور پھر جنت کے ٹکٹ بھی ہم جیب میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بے پرواہ نہ ہو، ان چیزوں کی احتیاط کریں۔ کم از کم یہ دو چیزیں میں نے عرض کی ہیں، اپنے بچوں کو یہ کاپیوں کا ادب سکھائیں، اور دوسرا جو کوڑے کا شاپر گھر سے نکلتا ہے نا یار اس کی احتیاط کریں، اس میں جو ہے وہ یہ شہید اوراق اور مقدس اسماء نہیں ہونے چاہیے۔ کریں گے جی اس کی احتیاط؟ اللہ پاک سرکار کا صدقہ ہم سب پہ کرم کرے۔